لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں, میں نے تو ابھی نہ دنیا دیکھی ہے, نہ میں نے کوئی اور آپشن کو کے بارے میں سوچا ہے. سو مطلب وہ 3 مہینوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی. اوہ نائس. مجھے یہ لگا کہ نہیں, یہ مجھے لگا جیسے میری تو سانس گھٹ جائے گی اگر میں بس یہی, بہت مجھے پسند ہے لیکن مجھے کچھ اور بھی تو کرنا ہے, صرف یہ میں نہیں, صرف ابھی مجھے لگا میں بہت چھوٹی ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے, تھوڑا سا مجھے اپنا ہورائزن کو ایکسپلور کروں. تو پھر باہر جانے کا کیسے سوچا؟ وہ تو اماں نے سوچا. اماں نے کہا بیٹی بہت گھبرا رہی ہے, آئی بیٹر ڈائریکٹ. نہیں, اماں کو یہ لگا کہ اس سے پہلے کہ رشتہ سائیکل میں پڑ جاؤں, بھگاؤ اس کو اور پڑھاؤ. پیرنٹس ور ریئلی یو نو ڈفرنٹ, ان کے بہت فارورڈ لوکنگ مائنڈ سیٹ تھا گیون دیٹ ٹائم. ہاں نہیں, بیکاز میری دوستوں کی منگنیاں وغیرہ شروع پہ تو وہ ان کو, مجھے میرا خیال ہے انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے, پر مجھے آئیڈیا یہ ہوا ہے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اس میں نہ چلی جاؤں اور پھر زندگی کا کچھ بھی نہ کروں, بس بچے پالوں اور زندگی گزاروں. اور ان کو لگتا تھا کہ میرے اندر کچھ اور ہے. ہر انسان میں وہ بات, میرے دوسرے جو 2 ہیں سبلنگز, وہ بھائی ہیں, ان کے لیے بھی اسی طرح تھا کہ پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرو, اپنا کوئی کریئر بناؤ, پھر شادی وادی کا سوچنا. تو جس کالج میں آپ گئی ہیں ماؤنٹ ہالیوک, وہ فیمیل بالکل ہے, اس میں اٹس ناٹ اے کو ایجوکیشن, تو اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ کیونکہ یہ بھی بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے. سم پیپل سے اسپیشلی ود دس کالج میں نے یہ کانورسیشنز بڑی سنی ہوئی ہیں کہ اٹ میکس یو مور کمپیٹیٹیو, بٹ سم پیپل سے نہیں, کمفرٹیبل زیادہ ہوتے ہیں, لڑکے نہیں ہوتے کلاس میں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, کو ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کو عادت ہو. آپ کی ایکسپیرینس کیسا تھا اینڈ واٹ ڈو یو ہیو؟ ایک تو یہ کہ جو جواز اس کالج کا اور اکثر آل فیمیل کالجز کا, اسکولس کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ اور اسپیس ملنی, اور شروع سے آپ کو یہ نہیں کہا جاتا یہ لڑکیاں یہ کرتی ہیں, لڑکے وہ کرتے ہیں, سب چیزیں ہی سب کے لیے ہو جاتی ہیں. لیکن ماؤنٹ ہالیوک جب میں گئی تو مجھے بھی وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ صرف لڑکیاں نہیں تھیں وہاں پہ, کیونکہ وہاں کے باقی, وہاں 5 کالج سسٹم ہے, تو باقی جو تھے اس میں سے 3 کالجز کو ایڈ تھے, تو ان کے بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے ہمارے یہاں انرولڈ ہوتے تھے. میں نے بھی بہت کلاسز دوسرے کیمپسز پہ لیں, سو اس طرح سے نہیں تھا کہ بالکل ہی آپ کانوینٹ والا نہیں فیلنگ تھی, بالکل کھلا. اور وہ ہمارے یہاں جیسے نہ ہاسٹلس تھے کہ کوئی ٹائم ہے آپ جب مرضی آئے جائیں سب کچھ, تو اس لحاظ سے. بٹ ایک اسپیس ڈیفینیٹلی زیادہ آپ کو ملتی ہے, اور سائنسز میں بہت زیادہ وہاں پہ خواتین تھیں. سو یو آر سیئنگ کہ اٹ ڈز ہیلپ. اٹ ہیلپس, بٹ اتنا بھی اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ نے کوئی مرد کی شکل ہی نہ دیکھی. نہیں, میں اچھا میں اس پوائنٹ سے نہیں بات کی تھی, میں اسی پوائنٹ سے کہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دی ہاسٹل اینڈ دی ٹائمنگز اینڈ آل دیٹ, جب ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہیٹیڈ اینڈ یو نو ایک ریس لئی کس نے کیا بولنا, اس ماحول میں لوگ کہتے ہیں کہ جس سم پیپل بلیو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, some people say I think one should keep it because دنیا تو کویڈ ہی ہے نا, تو پھر کلاس روم بھی کویڈ ہی ہونا چاہیے, ورنہ ایک معیوب سی چیز ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتا جو لوگ صرف آل ویمن میں گئے ہیں یا آل مین میں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے, کچھ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں, نارمل نہیں رہتی. پھر واپس آ گئے ہیں پاکستان. پھر بس میرا یہ تھا کہ مجھے تو فارمنگ کرنی تھی, مجھے پتا تھا جانے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا, جب ڈانس والا نہیں اتنا سمجھ آیا تو پھر فارمنگ کی طرف میرا تھا. مگر پیرنٹس میرے دونوں اربن پروفیشنلز ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, نہ کھیتی باڑی سے, نہ زمینوں سے, نہ کچھ. تو وہ مجھے خود سے انوینٹ کرنا تھا. پھر میں نے گلگت میں جا کے سب سے پہلے اپنی انٹرنشپ کیا خان رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ, اور میرا خیال تھا کہ میں وہیں رہوں گی, وہیں کی بولوں گی, وہیں کی زبان بولوں گی, سب کچھ وہیں, اور وہیں کھیتی باڑی کروں گی. لیکن پھر مجھے لگا جہاں میں پلی بڑھی ہوں وہاں کو تو میں سمجھی نہیں, نہ مجھے اب یہاں کی زبان اتنی اچھی طرح آتی ہے. وہ پھر میں آئی جب لاہور تو میں نے اپنے آپ کو پنجابی بھی سکھائی, تھیٹر بھی جوائن کیا, اسٹریٹ تھیٹر جوائن کیا, جوکا تھیٹر, اور ان کے ساتھ پھر بہت دنیا دیکھی. اور پھر مجھے ایکچوئل ایکسپوجر تب ہونا شروع ہوا. سو پھر اٹ گیو یو ڈائریکشن, کیونکہ مجھے فارمنگ اور مجھے تھیٹر دونوں چیزیں کرنی ہیں. اور فارمنگ ساتھ ساتھ آپ کا چل رہا تھا چھوٹے لیول پہ؟ زمین تو تھی نہیں, گھر میں ہی کر رہی تھی. نہیں, میں نے ایک یہاں آ کے لیا گروپ آف فرینڈز اینڈ فیملی کو جمع کیا اور ان کو یہ پچ کیا کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے زمین لیں. ارے واہ. اور میں اس کی دیکھ بھال کروں گی جتنی دیر آپ لوگ اس کو کچھ نہیں کر رہے. پھر جب جو بیچنا چاہے بیچے, لیکن فی الحال یہ تو کریں.
I like the idea. I'm impressed. I was thinking कहीं आप वो नहीं होता घर की गली में कर रहे होते हैं फिर थोड़ी देर से बाद कहीं कुछ ऑप्शन आता है. You actually sold the idea to the family. Oh nice. And there was about 7 or 8 of us जिन्होंने किसी ने 1 एकड़ किसी ने 2. कौन चचा मामू इस तरह फैमिली में my चचा my cousin फिर मेरी खाला. ये जिस जगह हम बैठे हैं इस जगह की बात कर रहे हैं. ये वो आपके ये प्रोजेक्ट ये आपका बिजनेस आइडिया था जो और फ्रेंड्स थे. एक जिस फ्रेंड ने ये आइडिया दिया था बिकॉज मुझे लगता था कि ये एक बस कासल इन द एयर है, कभी हो तो नहीं सकेगा, मेरे पास ज़मीन ही नहीं, मैं कहाँ से करूँगी. बट ही सेड नहीं, तो ही वाज फ्रॉम अ बिजनेस वो बैकग्राउंड, तो ही सेड कि नहीं इसकी तुम फीजिबिलिटी बनाओ. नाइस. सो मैंने कहा अच्छा ये क्या. खैर वो फिर करते करते फिर बनाया, और ये कि अगर हम अब इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद आपको इस पर इतना प्रॉफिट मिल जाएगा वगैरह वगैरह. सो फिर ले लिया. अम्मा अब्बा ने भी 4 एकड़ लिए मेरे लिए. सो फिर नाइस. सो यू वर ऑलरेडी एन ओनर of this place before you even started something. हाँ, I think about 21 or so ये ले ली थी. मैं 22. तो फिर आप यहाँ आके ट्रैवल करती थी, यहाँ रहती थी यहाँ पे. तो अम्मा बाबा ओके कि आप अकेले आके करती थी? बस एक उनकी शर्त थी, बिकॉज मैं तो देख रही थी शेखुपुरा में और कहीं से आलकोट में, एंड जैसे नहीं ऐसी जगह प्लीज करना कि रात घर पे आके गुजारो, वरना हम लोग बहुत फिक्र में रहेंगे. अकेली हो, उस वक्त उम्र भी कम थी, एंड खुद ड्राइव करके आ रही हो, तो वी वांट यू टू बी बैक एट होम, वरना सेफ्टी के उसकी वजह से. तो वो फिर यहाँ पे ली, विच वाज घंटा दूर है, इतना दूर नहीं है. और फिर आप थिएटर साथ करी थी. फिर टीवी पे कैसे आई? टीवी पे मैं जब आई, जब मुझे बहुत फाइनेंशियल क्रंच हुआ और मुझे यहाँ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हुई, और मुझे लगा कि मुझे खुद से करना चाहिए ये, और लोग और रखूँगी तो मैं इस फार्म को प्रॉपर्ली चला सकती हूँ, क्योंकि बहुत स्लोली चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, एंड बेसिकली यही था कि कैश ट्रैप थी मैं. तो मैंने फिर यही मुझे लगा कि एक्टिंग में करती रही हूँ. मुझे बहुत लोग जो आते थे थिएटर देखने टीवी और फिल्म से, वो कहते थे कि फलाना रोल कर लें, और मैं हमेशा कहती नहीं है तो उसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है. फिर जब मुझे पता चला कि ये लोग तो पे भी कर लेते हैं ठीक ठाक, थिएटर तो हम हमेशा कर रहे होते हैं मुफ्ती. तो ये फिर मैंने कहा अच्छा मैं करके देखती हूँ एक. तो बिल्कुल शुरू में मैंने किया था, एहतशामुद्दीन ने किया था डायरेक्ट शॉर्ट प्ले, ऐसे ही. उसमें ज़िया सरहदी थे, मैं थी, और अपने देखो नाम मेरे ऐसे निकलते हैं दिमाग से, बट एनीवे सो वो उन्होंने किया. एंड अभी टॉकिंग अबाउट ज़र्द? नहीं, इट वाज वन ऑफ छोटा सा, मतलब उससे पहले ये था. हाँ, एक बस करके तो देख. मुझे पता ही नहीं था क्या करूँ नहीं करूँ. फिर मुझे डॉन वालों ने, डॉन जब इंग्लिश चैनल था ना, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं एक शो प्लान जिसका नाम होगा आर्टिकुलेट, तो आर्टिस्ट्स को बुलाएंगे और आप उनको इंटरव्यू करें. उधर से फिर मुझे उमेरा ने देखा, उसके ऊपर उमेरा अहमद ने, जब वो लोग वो जब ढूंढ रहे थे कि कोई फ्रेश फेस चाहिए मेरी ज़ात, बिकॉज उनकी वो ऐसी नावल थी जो कि ऑलरेडी लोगों को बहुत मालूम था उसका, मतलब रीडरशिप बहुत थी. सो शी वांटेड समबडी के उसके साथ अभी कोई एसोसिएटेड ना हो कैरेक्टर. तो फिर उन्होंने मुझे हुमायूं सईद ने पूछा, बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मुझे उनका भी नहीं उस वक्त पता था कि वो कौन है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे स्क्रिप्ट भेज दे. फिर मैंने नादिया जमील से पूछा, शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हमारे पेरेंट्स की दोस्ती है. शी सेड हाँ हुमायूं करा, बिल्कुल करो, एब्सोल्युटली उमेरा, ऑफ कोर्स यू शुड. तो मैंने कहा अच्छा. फिर शी सॉर्ट ऑफ सेड कि हाँ नहीं दिस इज ओके. तो उसी ने मुझे बताया हाउ मच डू यू चार्ज. मुझे कुछ नहीं पता था. ओके. एंड शी हैड वर्कड विद बाबर जावेद द डायरेक्टर, तो शी वाज लाइक द गो बिटवीन, मेरी नेगोशिएटर वो थी. सो बस दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. और वो एकदम से बहुत पॉपुलर हुआ. यस. उसका क्या वो कैसा था? ओवरवेलमिंग था इतने लोग? बिकॉज you're not that kind of person, मुझे लगता है, जो ग्लैमर या फेम या उसकी तरफ जा रही हैं आप अपनी जिंदगी. तो वो तो एकदम से आया होगा, बिकॉज वो इट वेंट क्रेजी. वो बहुत एकदम से हुआ था, एंड आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट. और मुझे काफ़ी डर भी लगा कि हाउ डज वन डील विद लोग बड़े प्यार से मिल रहे हैं, लेकिन आपकी आदत नहीं है गैरों से बात करने की, और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं. हाँ. तो खैर वो भी पहले तो मैं बहुत छुपी, सर पे दुपट्टा ऐनक वगैरह सारा, जरा कि शक्ल ना नजर आए, लोगों को पता ना चले. फिर मैंने कहा नहीं इस तरह तो नहीं जी सकते. अभी तो आगे चलना था.
مل لیتی تھی لوگوں سے اگر کوئی ملنے آنا چاہتا تھا تو. اوکے, اس کے بعد کون سے 2-3 میجر مائل اسٹونز ہوئے ایکٹنگ کی فیلڈ میں آپ کے لیے؟ ایکٹنگ میں شروع میں تو میں نے بابر کے ساتھ ہی کافی کیا, مائنی کیا, یاریاں کیا, اور ایک حال دل کیا, ڈفرنٹ کائنڈ آف کیریکٹرز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹائپ کاسٹ. ہی وانٹیڈ می ٹو ڈو عمیرہ ہی کا ایک اور پلے تھا جس کا میں نام بھول گئی ہوں, وہ پھر بعد میں سویرا نے اور فیصل نے کیا تھا. تو بابر کو تھا کہ فیصل اور تمہاری جوڑی بڑی اچھی بنی ہے, تو اسی کا سارٹ آف سیکول ٹائپ ہے, تم وہ کرو.